الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ واجب الاحترام ربیع الاول کی آج 1 تاریخ ہے، اور یہ وہ مہینہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ نے رحلت بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے پورا اہتمام کروایا۔ جیسے کسی مہمان نے آنا ہوتا ہے تو پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے، صاف کرایا جاتا ہے، اس کے لیے پورا انتظام کرایا جاتا ہے۔ یوں ہی اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلے تو نبیوں کی زبان پر اس آخری پیغمبر کی آمد کی خوشخبری سنوائی، اور ہر نبی نے بتلایا کہ ایک نبی آنا ہے، آخر میں ایک نبی نے آنا ہے۔ لیکن میں عالم ارواح سے بات شروع کرنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بات شروع کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کے قدموں سے اللہ نے زمزم کے پانی کو جاری کیا، ایک نبی کی ایڑیاں وادی غیر ذی زرع پہ لگی، اللہ نے نبی اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت سے پانی جاری کیا۔ ایک فیض آج تک مل رہا ہے۔ تو جس اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم کا فیض جاری ہوا وہ آج تک نہیں رکا، تو یہی قدم تو کبھی صدیق کے کندھوں پہ بھی لگے تھے، پھر وہاں کا فیض کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ زمزم کی قدر کرتا ہے جس پر اسماعیل کے قدم لگے، صدیق کی قدر نہیں کرتا جس پر خدا کے حبیب کے قدم لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ آپ نے سنا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی نبی پیدا کیا، اور وہ سارے نبیوں کا امام، انہیں ذبح ہونے سے بچایا۔ اب آئیے نبی کے حقیقی دادا عبد المطلب کو دیکھتے ہیں، جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں، انہوں نے منت مانی میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ بیٹے ہوئے، قرآن اندازی کی، قرے میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ اب حضرت عبداللہ تو بڑے حسین و جمیل تھے، پورا مکہ ان سے محبت کرتا تھا، اخلاق بھی بڑے بہترین، کردار بھی بہت بہترین، کیوں نہ ہو کہ والد نبی کے ہیں، والد امام الانبیاء کے ہیں۔ اور پھر عبداللہ کے نام پر قرہ نکلا، سارے مکے والے آ گئے، عبد المطلب کو کہا کہ اسے نہ ذبح کرو، اپنے اور بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کر دو۔ عبداللہ جس کی پیشانی پہ دیکھو چمک کتنی ہے، جس کے چہرے پہ دیکھو نور کتنا ہے،
بڑے پریشان ہوئے. ایک کاہنہ سے اس زمانے میں لوگ مسئلہ پوچھتے تھے. اس سے جب پوچھا, اس نے کہا تمہارے یہاں جب بندہ قتل ہو جائے تو تم دیت میں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم 10 اونٹ دیتے ہیں. تو کہا ایک طرف قرے میں عبداللہ کا نام لکھو, ایک طرف اونٹوں کا نام لکھو, اور قرہ نکالو. اگر اونٹوں کا نام نکل آیا تو عبداللہ کو بچا لو, اونٹ ذبح کر دو, اور جب تک عبداللہ کا نام نہ نکلے قرہ نکالتے رہو. قرہ جب اٹھاتے نام عبداللہ کا آتا. 10 اونٹ ذمے ہو گئے. پھر قرآن اندازی ہوئی, پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا, پھر 10 اونٹ اور ہو گئے. پھر قرآن اندازی کی, پھر عبداللہ کا نام آیا, پھر 10 اونٹ اور ذمے آ گئے. یوں کرتے کرتے 10ویں مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا, اور یوں 100 اونٹ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بچایا گیا. اسی لیے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین, میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. میرا جو دادا تھا اسماعیل, اسے بھی اللہ نے ذبح ہونے سے بچایا, اور میرے حقیقی والد کو بھی اللہ نے ذبح ہونے سے بچایا. اور پھر مناسبت ایسی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جن کے پاؤں سے اللہ نے ایڑیوں سے ان کی برکت سے زمزم کو جاری کیا, اور یہ زمزم قبیلہ جرہم وہ آئے اور انہوں نے کسی زمانے میں وہاں پورے محلے کا کچرا گن ڈال کر زمزم کو بند کر دیا, اور یہ سلسلہ کئی صدیوں تک چلتا رہا. عبد المطلب مکے والوں کو پتہ تھا کہ یہاں کسی زمانے میں زمزم کا پانی ہوتا تھا, اور مکۃ المکرمہ میں پانی کا اور کوئی نظام نہیں تھا. چنانچہ ان سے آ کر کسی نے کہا آپ بیت اللہ کے متولی ہیں, آپ دعا کریں کہ اللہ وہ جگہ ہمیں دکھائے, ہم اس جگہ پر کھدائی کریں. عبد المطلب نے بیت اللہ میں طواف کیا, اللہ سے دعا مانگی, اور پھر اللہ نے عبد المطلب کو خواب دکھایا. 3 دن خواب آتا رہا. تیسرے دن خواب آیا اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ احفر زمزم من بین فرس و دم, زمزم کی کھدائی کرو گوبر اور خون کے درمیان کی جگہ سے. اور اس درمیان کی جگہ پر انہیں چونٹیوں کے غول بھی دکھائے گئے کہ کافی ساری چونٹیاں وہاں ہیں. صبح اٹھے, سوچتے ہیں کہ خواب تو آیا ہے کہ زمزم کھدائی کرو گوبر اور خون کے درمیان والی جگہ, لیکن یہ گوبر اور خون کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے سوچ ہی رہے ہیں. ایک آدمی بیت اللہ میں جانور ذبح کرنے کی نیت سے لایا, اس نے جانور کی گردن پہ چھری چلائی, خون نکلا, جانور بے قابو ہو کے بھاگا. یہ دوسری طرف جا کے جانور کو قابو کرتا ہے, وہاں قابو کر کے اس سے باقی ذبح کیا, اس کی اوجڑی نکالی, اوجڑی پہ کہیں چھری لگ گئی, اوجڑی سے سارا گوبر نکل آیا. عبد المطلب یہ دیکھ رہے تھے, ان کے ذہن میں خواب آیا کہ سامنے خون پڑا ہے اور یہاں گوبر ہے. ایک دم اٹھے اور اس کے درمیان کی جگہ کو دیکھنے لگے تو انہیں چونٹیوں کا غول نظر آیا. لوگوں کو اطلاع کی مکہ والوں خوش ہو جاؤ, زمزم کی حتمی جگہ پتہ چل گئی یہ کہاں ہے, یہاں پر اب زمزم کی کھدائی کرنی ہے. اب سارے قبائل آ گئے, آ کے کہنے لگے ہم بھی شامل ہوں گے. عبد المطلب نے کہا نا, یہ سعادت بنو ہاشم کو ملے گی, یہ صرف ہمارے قبیلے کو. اب آپس میں تلواریں نکلنے کا خطرہ تھا. پھر کاہنہ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلے. وہ مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی, راستے کا لمبا سفر, راستے میں کہیں پانی نہیں, یہ سارا قافلہ پیاس سے بے حال ہو رہا ہے, زبانیں حلق کو آ رہی ہیں اور پانی کا نام و نشان نہیں. عبد المطلب کا اونٹ اٹھا, نیچے سے پانی نکل آیا, پانی سب نے پیا. جا کے کاہنہ کو راستے کا یہ واقعہ بھی سنایا. اس نے کہا حق تو پھر عبد المطلب کا ہے کہ خواب بھی اسی نے دیکھا, پانی بھی اس کے اونٹ سے نکلا, اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہو, یہ آمد ہے میرے مصطفیٰ کی, یہ اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ دنیا کو یہ پتا چلے یہ زمزم اگر پہلے دنیا میں آیا تھا تو نبی کے والد حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے, اور آج اگر نظر آ رہا ہے نبی کے دادا عبد المطلب کی برکت سے. یہ ساری سعادتیں تاکہ نبی کو ملیں, اور اللہ نے نبی کو بھیجا. لیکن ابراہیم نے دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, بیت اللہ کی تعمیر کی. تعمیر کرنے کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اس مکے میں ایک رسول بھیج دے. یہ گھر تو میں نے تعمیر کر دیا لیکن اس کو آباد بھی تو کرنا ہے، اور اس رسول کا منصب کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس نبی کا منصب یہ ہو وہ قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں سکھائے. لیکن ایک جملے پہ غور کرنا، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان مکہ والوں کا تزکیہ کرے، آپس میں لڑنے والوں کو بھائی بھائی کرے، جاہلوں کو عالم بنا دے، دست و گربا کو رحماء بینہم بنا دے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کے جو مصداق ہوں انہیں اولئک ہم الوارثون، جنت کا وارث بنا دے. جو جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں یہ نبی ان کے دل کا ایسا تزکیہ کرے کہ پھر وہ آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ اپنے وجود میں علم رکھتے ہوں. ربا یہ میری دعا قبول فرما. میرا سوال یہ ہے، حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، منکرین صحابہ سے سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے دعا کی یا نہیں کی؟ کہتے کی ہے. میں نے کہا کون سی کی ہے؟ کہا یہ والی کی ہے. میں نے کہا اس میں لفظ یزکیہم ہے یا نہیں کہ وہ آ کر تزکیہ کرے، دلوں کو صاف کرے، نفاق کو ختم کرے، کفر کو مٹا کر دلوں میں خدا کے ایمان کو بھر دے، شرک کو مٹا کر خدا کی توحید ان کے دلوں میں راسخ کر دے. یہ نبی نے دعا کی؟ کہتا ہے ہاں یہی کی. میں نے کہا اب نبی آئے اور آ کر پھر تزکیہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر وہ کہتا ہے کیا ہے تو کہے کہ پھر اپنے بڑوں کی کتابوں کو جلا دے، پھر جناب جس میراثی نے بکواس کی ہے جا کر اس کے منہ پہ تھوک دے. جو کہتا ہے نبی کے بعد جناب صرف 3 مسلمان تھے باقی کوئی مسلمان نہیں رہا، تو بتا پھر تزکیہ کس کا ہوا ہے؟ پھر دلوں میں توحید کس کے بھری ہے؟ پھر بتانا شرک و کفر کو مٹا کر اللہ کی توحید کس کے دل میں بھری ہے؟ تزکیہ دل تو یہ ہے دل کی ساری بیماریاں، ساری کدورتوں کو ختم کر دیا جائے. اگر دل میں ٹیڑھ ہے اسے سیدھا کر دیا جائے، آپس میں بغض ہے تو محبت کے ساتھ آپس میں رہنے والے بن جائیں، اگر جہالت ہے تو دل میں علم بھر دیا جائے. یہ دعا جو پیغمبر ابراہیم کی ہے یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو ماننا پڑے گا اس نبی کی نگاہ کی برکت سے اس مکہ والوں کے، اس صحابہ کے دلوں کا تزکیہ اللہ نے کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا. جبھی تو رب العزت نے ان کی کدورتوں کو ختم کر کے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. کہ تزکیہ اس پیغمبر نے کیا کہ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس پر آ کر وہ طبقہ کہتا ہے کہ وہ یزکیہم سے مراد یہ ہے کہ نبی نے علی کا تزکیہ کیا ہے، حسن کا کیا ہے، حسین کا کیا ہے. میں نے کہا بالکل کیا ہے، لیکن میرے عقیدے کے مطابق تیرے عقیدے پہ یہ بھی نہیں ہے. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تزکیہ تو اس کا کیا جاتا ہے پہلے دل کسی اور حالت میں ہو بعد میں بدل دے، اسی کو تو پیغمبر انقلاب کہتے ہیں. لیکن تو کہتا ہے تزکیہ ہوا ہے، ہم عیسائی کو مانتے ہیں. وہ یقین وہ یزکیہم، اس سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. میں نے کہا اب آ ذرا جنگوی کے بیٹے کے سامنے، تیرے دیکھ عقیدے کی پرخچے کیسے اڑتے ہیں. اب کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا تو کہتا ہے ان کا تزکیہ ہوا، دوسری طرف کہتا ہے یہ امام ہیں اور یہ معصوم ہیں، اور معصوم تو پیدا ہی تزکیے کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی جب یہ معصوم
وہ تو پیدائشی تمہارے عقیدے کے مطابق ان کا تزکیہ ہے، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، ان کے دل میں تو ٹیڑھ آیا ہی نہیں، وہ تو کبھی دوسری سمت گئی نہیں۔ جب یہ سب کچھ ہے تو جب تیرے عقیدے کے مطابق وہ پہلے سے مزکی ہیں، اب جناب ان کا تزکیہ ہوا ہے اور وہ مزکہ پہلے سے ہیں، تو مجھے بتانا پھر یہ وَيُزَكِّيهِمْ کا کیا معنی ہے؟ یہ یہی معنی ہے کچھ وہ لوگ تھے جو پتھروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن نگاہ نبوت نے ایسا پلٹا کہ آج خدا کو سجدہ کرتے ہیں، جو پہلے جھنڈیوں کو پوجا کرتے تھے اور آج رب کو پوجا کرتے ہیں، جو پہلے پتھروں سے مانگا کرتے تھے، اب تزکیہ ایسا ہو چکا ہے کہ بیت اللہ میں گڑے ہوئے حجر اسود کو بھی بوسہ دینے سے پہلے عمر کہتا ہے نہ چومتا اگر میرا محمد تجھے نہ چومتا، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، چومتا اس لیے ہوں کہ حجر اسود تجھے محمد نے چوما ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے آج نعرے ہی لگاؤ۔ میں ابھی سیدھا اسلام آباد سے ایئرپورٹ سے سیدھا یہاں آیا ہوں، صرف بس کپڑے چینج کیے ہیں تاکہ کچھ کپڑوں پہ بھی تزکیہ نظر آئے۔ ہمیں پتہ ہے کیسی تھکاوٹ ہے، لیکن سفر خوشگوار تھا۔ فاروقی صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے جہاز میں، فضاؤں میں اڑ رہے تھے، لیکن کچھ اور ہی سوچ رہے تھے کہ ہم ان فضاؤں میں اڑ کر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب کتنی بلندی پہ پہنچ گئے۔ ان کی بلندی کے کیا کہنے جن کو نبی نے اصحابی کا نجوم کہہ دیا ہو، ان کو آسمان کے ستارے کہہ دیا ہو۔ اور کیوں نہ کہیں کہ تزکیہ کس نے کیا؟ اس لیے یاد رکھو، اگر سمجھدار ہو تو سمجھو، نبی کی کئی صفات ایسی ہیں جس میں صحابہ کی شان جھلکتی ہے، کیونکہ نبی تو مزکی تبھی ہوں گے نا کہ جب کسی کا تزکیہ ہوا ہوا ہو۔ بھائی امام تو تبھی آدمی کہلاتا ہے پیچھے مقتدی بھی ہوں، نہیں سمجھ آ رہی؟ استاد تو تبھی تو کہلاتا ہے کہ جب سامنے شاگرد بھی ہوں۔ اگر میرے نبی معلم ہیں تو شاگرد بھی تو کوئی ہوں گے، اگر میرے نبی مزکی ہیں تو مزکہ بھی تو کوئی ہوں گے، اگر میرے نبی مبشر ہیں خوشخبری دینے والے ہیں تو کسی کو خوشخبری تو دی ہوگی کہ میں نے جنت میں دیکھا تیرا محل تھا، میں نے جنت میں دیکھا تیرے قدموں کی بلال آواز آ رہی تھی، نعمان میں نے جنت میں دیکھا تیری آواز میں قرآن وہاں تک سنا جا رہا تھا۔ کسی کو تو جنت کی خوشخبریاں سنائیں، بلکہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تو بتا ہی دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، یہ سارے جنت میں ہیں۔ بابا مبشر تو نبی تب ہوں گے، خوشخبری دینے والے تو تب ہوں گے نا جب کسی کو خوشخبری سنائی ہوگی۔ اور ایک خوشخبری آج دنیا سناتی ہے کہ بارش ہوگی، پتہ چلتا ہوئی نہیں، کیونکہ خوشخبری جو یہاں دے رہے ہیں اس کا کچھ نہیں پتا کہ کیا بدل جائے، حالات بدل جائیں، اس کو تو آگے کا نہیں پتا۔ خوشخبری تو یہاں بھی دیتے ہیں، آؤں گا تو تبدیلی آ جائے گی، پیٹرول بالکل 10 روپے لیٹر ہو جائے گا، 27 روپے لیٹر ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا آگے 100 کا بھی اضافہ کرنا ہے۔ آپ خوش ہو کیونکہ یہاں خوشخبری دینے والوں کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن
مدینے کے ماحول میں جو نبی خوشخبری دے رہا ہے وہ بذریعے وحی دے رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ خوشخبری دے دے اور کل کہیں نعوذ باللہ او مجھے پتہ نہیں تھا تمہارے حالات یوں ہو جائیں گے، وہ خوشخبری میں واپس لیتا ہوں اس لیے کہ محمد ہرگز نہ گفتے تھا نہ گفتے جبرائیل. یہ تو بولتے ہی نہیں ہے جب تک جبریل نہ بولے، اور جبریل بولتا ہی نہیں ہے جب تک رب الجلیل نہ بولے. تو جن جن کو خوشخبریاں دی وہ قیامت کی صبح تک ہیں، وہ قیامت کی صبح تک ہیں. وہ خوشخبری دینے والا میرا پیغمبر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہی ربیع الاول جن کے آمد کا بھی مہینہ ہے، جن کے جانے کا بھی مہینہ ہے، وہ آئے نہیں لیکن اثرات پہلے سے اللہ نے دنیا میں دکھائے. کیوں کہ جب صبح صادق ہونے والی ہوتی ہے، سورج نکلنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے کہ بس سورج نکلنے ہی والا ہے. آپ جب فجر کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں حالانکہ سورج نہیں نکلا ہوتا، اس وقت تک کسی نے فجر نہیں پڑھی ہوتی تو وہ فجر پڑھ سکتا ہے کیونکہ ابھی سورج نکلا ہی نہیں، لیکن روشنی تو نظر آ رہی ہوتی ہے نا. یہ ابھی نبی آئے نہیں لیکن یہ حالات بتا رہے ہیں کہ حضرت آمنہ کے جسم سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، ان کے جسم سے خوشبو کیوں نہ ہو، کہ ان کے پیٹ میں تو آمنہ کا وہ در یتیم ہے کہ جس نے پھول کو بھی خوشبو بخشنی ہے، جس نے جہاں کو بھی خوشبو بخشنی ہے. پھر یہی آمنہ ان کے جسم پر جب میرے نبی کے آنے کے آثار کیوں نہ ہو کہ سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے جائیں اور سہیلیاں کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالیں، جب باری میرے نبی کی والدہ آمنہ کی آتی ہے پانی اوپر ہو کر اوٹ مہار پہ خود آ جاتا ہے. وہ نبی نے تیرا فارمولہ ہی ختم کر دیا جو تو کہتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. اس نے بتا دیا یہ کنواں بھی میرے نبی کا پیاسا ہے. کائنات کی ہر چیز پر مصطفیٰ کا احسان ہے کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اثرات نظر آ رہے ہیں. یہی نبی کے والد عبداللہ ہیں، جا رہے ہیں سفر پر، ایک گاؤں کے قریب سے گزرے، کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں. علاقے کی سردار کی بیٹی نے عبداللہ کو دیکھا، کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہا نہیں، یہ نہیں کہا. کہا کہ آپ ایسا کریں اپنے گھر پر، میرے گھر پر اپنے والد کو میرے رشتے کے لیے بھیجیں. اب جناب یہ کہہ کے چلی گئی. یہ سفر سے واپس آئے، والد کو بتایا ایسی ایک لڑکی ملی، اس نے خود کہا کہ نکاح کا چلتے ہیں. عبد المطلب ساتھ چلے گئے. جب گھر پہ بٹھایا وہ لڑکی سامنے آئی، کہا جی ان کا رشتہ چاہیے. کہا ہاں. تو اس لڑکی نے فوراً کہا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. کہا کہ یہ کیا بات ہے، بلایا بھی خود اور اب انکار بھی کرتی ہو. اب وہ تو قبائل کے لوگ تھے، پٹھان ٹائپ کے، وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوپک جمع قانون دے دا غیرت مسئلہ جمانا. اب بتاؤ تو نے بلایا، اب رشتے کی بات ہو کہ اب انکار، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ اب آپس میں لڑائی کا اندیشہ تھا. لڑکی نے کہا دیکھے ناراض نہ ہو، عبداللہ کی لگتا ہے پہلے شادی ہوئی ہے. کہا ہوئی ہے، آمنہ اس کی بیوی کا نام ہے. کیا ہوا دوسری شادی ہو گئی؟ کہا بات تو سنیں، میں نے اس لیے شادی کی حامی بھری، میں نے اس دن عبداللہ کی پیشانی پر ایک نور دیکھا اور اس میں مجھے اللہ نے آخری پیغمبر دکھایا. میں چاہتی تھی یہ میرا شوہر بنے اور عبداللہ کی وجہ سے وہ آخری پیغمبر کی ماں میں بنوں، لیکن آج جب وہ آئے ہیں تو ان کی پیشانی پہ وہ چیز نظر نہیں آئی. لگتا ہے جس کی تمنا میں نے کی تھی اللہ نے وہ آمنہ کو دے دی ہے. کیوں نہ ملے آمنہ کو، کہ آمنہ کا معنی امانت والی، خدا کی امانت امانت والی ہی کے یہاں آئے گی. حالانکہ نبی کے اور بھی چچا تھے عبد المطلب کے بیٹے، کوئی عبد مناف تھا، کوئی عبد شمس تھا، لیکن پیدا عبداللہ کے گھر پہ کیا. کوئی یہ نہ کہے والد عبد شمس سورج کا بیٹا، عبد مناف بت کا بیٹا، نہ کہا عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوگا تاکہ دنیا کو پتا چلے اللہ کا سب سے بڑا بندہ اللہ کے بندے کے گھر پہ آیا ہے. اور مکہ میں پیدا کیا.
مکہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، بیت اللہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، تاکہ اس نبی کو جس کو رب نے وسراج منیرہ کہا کہ یہ سورج ہیں، اس کی روشنی چاروں سمت برابر برابر جائے۔ سینٹر ہے بیت اللہ، اور یہاں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ۔ میں کہا کرتا ہوں جب ساری چیزوں کا اہتمام رب نے نبی کے لیے کیا تو جس مقصد کے لیے نبی نے آنا تھا دین کی ترویج کے لیے، اس مقصد کے ذریعہ بننے والے ساتھی چن کے نہیں دیے ہوں گے؟ وہ بھی چن کے ملے، منتخب کر کے ملے۔ اسی لیے تو فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا، اللہ نے نبیوں کو دیکھا تو محمد کو چنا۔ ثم نظر فی قلوب الناس فاختار له اصحابہ، اور پھر جب نبی کے بعد امتیوں کو دیکھا، نبی فرماتے ہیں پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ ثم نظر فی قلوب الناس، ان کے دلوں کو دیکھا جب تو صحابہ کو چنا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ حدیث پر کہ جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا، عام امتیوں کے، ساری امتیوں کے، تو اس کے لیے نبی کے صحابہ کو چنا کہ اللہ نے ساری انسانیت کو دیکھا، دلوں کو، لیکن صحابہ کو چن چن کے الگ کرتے گئے۔ تم ان کی خدمت کے لیے ہو، تم ان کی خدمت کے لیے ہو، تم ان کی خدمت کے لیے۔ بابا ایسا کیا تھا صحابہ کے دلوں میں جو ہمارے دلوں میں نہیں؟ یہ میں سوچ رہا تھا، اللہ نے ذہن میں قرآن کی ایک آیت ڈال دی۔ ایک ذہن میں قرآن کی آیت آئی کہ نبی فرماتے ہیں اللہ نے پھر امتیوں کو دلوں کو دیکھا، پھر ایک ایک کر کے صحابہ کو چنا۔ صحابہ کے دلوں میں ایسا کیا اللہ کو نظر آیا جو ہمارے دل میں نہیں تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ جب ایمان صحابہ کے دلوں میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے ان ایمان والوں کو چن چن کر مصطفیٰ کے دامن میں دے دیا، میرے پیغمبر کے دامن میں دیا۔ اور پھر میرے پیغمبر کے آنے کے جو مقصد، نبی آئے دنیا میں، لیکن نبی کے آنے کے مقصد کو ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بننے والے کون؟ صحابہ۔ بولو کون؟ صحابہ۔ کون؟ صحابہ۔ نبی خود اکیلے تو نہیں تھے، بابا بدر میں گئے تو اکیلے تھے کیا؟ نہیں، اکیلے کہیں نظر نہیں آتے۔ ارے حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی، کہا جب تک جوڑ کا ملتا نہیں تھا نبی کو تو اکیلے نظر آتے تھے، سامان لے کر غار حرا میں اکیلے، دو دو ہفتے تک اکیلے، کبھی مکے میں اکیلے، ساتھ کا کوئی ملتا نہیں تھا۔ اور جب ساتھ کے ملے، جوڑ کے ملے، تو پھر یہ نبی اکیلے کہیں نظر نہیں آتے۔ اکیلے بدر میں جائیں تو ساتھ ساتھی ہیں، احد میں جائیں تو ساتھی ساتھ ہیں، حنین میں جائیں تو ساتھی ساتھ ہیں، اکیلے کہیں نہیں۔ بلکہ وہ مثال دیتے تھے کہ اگر بس کی سیٹیں 313 ہیں بدر میں، تو نبی کے ساتھ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے صحابہ نظر آئیں گے۔ اگر سیٹیں ہی بس کی 1000 ہیں تو 1000 احد میں نبی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ لیکن اگر کسی گاڑی میں نبی کے ساتھ سیٹ ہی ایک ہو تو پھر بھی اکیلے نظر نہیں آئیں گے، غار میں صدیق کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اور اگر سیٹ 2 ہو اور لشکر تو پیچھے بہت ہو، لیکن نبی اپنے ساتھ فرنٹ پہ جو بٹھائیں گے، ایک طرف ابو بکر کو اور ایک طرف عمر کو، کیونکہ سیٹیں ہی روزے میں 2 ہیں نا، تو اکیلے پھر کہیں نظر نہیں آئے۔ پہلے جوڑ کا ملتا نہیں تھا تو اکیلے، اب جب محبت کرنے والے مل گئے، نبوت کو سمجھنے والے مل گئے،
اب اکیلے کئی نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ غار میں سیٹ ایک ہے تو نبی کو ساتھ ابو بکر کو ضرور دیکھو گے، مزار میں سیٹیں دو ہوں تو نئے ساتھ نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر کو ضرور دیکھو گے کہ وہ آج بھی نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ میں کئی جگہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو آج بھی وہ نبی کے ساتھ ہیں، اور میں نے کئی جگہ کہا اللہ نے ہمیں دو قسم کا قرآن دیا، ایک قرآن کتاب اللہ، ایک قرآن محمد الرسول اللہ، میرا نبی بھی قرآن، یہ بھی قرآن۔ یقین نہ آئے اس قرآن کو دیکھو والضحیٰ، نبی کے چہرے پہ دیکھو والضحیٰ، یہاں دیکھو یاسین، نبی کے دانتوں کو دیکھو یاسین، یہاں دیکھو واللیل، نبی کی زلفوں کو دیکھو واللیل، یہاں دیکھو ما زاغ البصر، نبی کی آنکھوں کو دیکھو ما زاغ البصر۔ اس قرآن کو دیکھو تو سطرے کالی، اس قرآن کو دیکھو تو زلفے کالی۔ یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ، وہ قرآن آج بھی دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ، وہ قرآن دو قرآن یہ بھی ہے، قرآن وہ بھی ہے، یہ کتاب اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ متن ہے تو وہ اس کی تشریح ہے۔ یہاں سطریں کالی ملیں گی، وہاں محمد کی زلفیں کالی ملیں گی، اور جو اس قرآن کو پڑھے وہ قاری بنتا ہے، جو اس قرآن کو پڑھے وہ صحابی بنتا ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھے قاری بنے، جو اس قرآن کو پڑھے صحابی بنے۔ بھائیو فرق تو ہے نا، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والا والضحیٰ یہاں دیکھ کے پڑھتا ہے، اور ابو بکر والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھتا ہے، کیونکہ اس قرآن کو پڑھنے والا قاری علم نشرہ یہاں پڑھتا ہے، لیکن علی سینہ مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ یہاں والا قرآن پڑھنے والا ما زاغ البصر یہاں دیکھ کے پڑھتا ہے، لیکن صحابی ما زاغ البصر نبی کی آنکھوں کو دیکھ کے پڑھتا ہے۔ وہ پیغمبر آئے، ساری دنیا پہ اللہ کی رحمت بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، چرند پرند کے لیے بھی رحمت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آئیں، ربیع الاول کی ابتدا ہے، یہ نیت کریں کہ اس پیغمبر کی آمد کا احسان ہم یوں ادا کریں کہ آئندہ اس پیغمبر کے طریقوں پہ چل کے دکھائیں گے، اس پیغمبر کی تعلیمات کو اپنا کے دکھائیں گے، اس کی سنتوں کو انشاءاللہ اپنا کے دکھائیں گے۔ پچھلے سال بھی ربیع الاول میں رات چونکہ عشاء کے بعد میرا درس بھی ہوتا ہے، اور پچھلے سال بھی ہم نے سنتوں کی ایک ترتیب شروع کی تھی، وہ درس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بعنوان سنت کہ کس طرح کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ رات کے درس سے آج سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اور شاید ممکن ہے اگر مجھے ابھی موقع ملا تو شمائل ترمذی کا درس مستقل شروع کر کے شمائل ترمذی کو مکمل ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔